بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں انسانوں کے لیے بے حد خوبصورت پیغامات رکھے ہیں، جس میں سے ایک پیغام جو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا۔ اور آج کا جو خواتین و حضرات ہمارا ٹاپک بھی جو ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ بھی اسی حوالے سے جو آج ہم اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خواتین و حضرات قرآن پاک میں کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لہٰذا خواتین و حضرات، انسان کی جو حیات ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خاص اور اتنی اہمیت دی ہے، اور اس کی بقا پوری انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دی ہے، اور ایک ناحق جان قتل کر دینا خواتین و حضرات وہ یقیناً پوری جو ہے انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان مسلمان محفوظ رہے۔ تو خواتین و حضرات، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم یہ جانیں گے کہ آج انسان کا اس قدر مسلمان کا خاص کر جو دشمن ہوا بیٹھا ہے، ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ ایسے دست و گریباں، اور نہ صرف اس کی زبان سے محفوظ ہے نہ اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، تو یہ کون سے ایسے عوامل ہیں، یہ کون سے ایسے وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اتنا خوبصورت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارے سامنے نمونہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ہم ان چیزوں سے غافل ہیں۔ تو اسی موضوعات پر ہم آج بات کریں گے، اور بہت ہی جو ہمارے آج مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے جو آج ہمیں وقت دیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کہ آج آپ نے ہمیں جو اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنے جو عظیم ادارے کے ساتھ، اسلامی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، تو اس اسلامی نظریاتی کونسل کے جو مقاصد ہیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ وہ کیا ہیں، اور اس کی جو ایک سفارشات کا جو معاملہ ہے تو اب تک آپ نے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا کتنا دیکھا، اور آگے کے لیے جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی بہتری کے لیے جو ہے آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور پاکستان کا جو آئین 1973 میں منظور ہوا، اس میں باقاعدہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں آئینی دفعات رکھی گئیں، جو کہ 227، 228، 229، 230 اور 231 آرٹیکل کے اوپر مشتمل ہیں۔ ٹھیک۔ اور ان دفعات کی روح سے اسلامی نظریاتی کونسل ایک تحقیق کا ایسا ادارہ ہے جس کا بنیادی کام 1973 سے پہلے موجود قوانین میں غیر اسلامی قوانین کو تلاش کرنا اور ان کے بارے میں ریکمنڈیشن دینا۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر اور گورنرز کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات مرحمت کیے جانے، اور پھر مختلف قوانین کی تشکیل کے موقع پر آنے والی کیوریز کے جواب دینے، اور اگر کوئی قانون بن جائے تو اس قانون کا کسی بھی مرحلے کے اوپر آگے چل کے اگر کوئی بات ایسی سامنے آ جائے جو اس امر کو واضح کرے کہ یہ غیر اسلامک ایلیمنٹ پہ مشتمل ہے، تو کونسل کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرے بلکہ اس کی ریپلیسمنٹ بھی سامنے لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر متعلقہ فورم پہ اسے پیش کرے۔ ٹھیک۔ تو اب تک آپ ان سفارشات پر عمل درآمد ہوتا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، کم و بیش 7 سے زیادہ قوانین کے مجموعات ایسے ہیں جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈرافٹنگ کے اوپر باقاعدہ تیار ہو کے سامنے آئے، اور اسے قومی اسمبلی سے پاس بھی کیا گیا۔ اسی طریقے سے مختلف اسمبلی مختلف قوانین کے تشکیل کے موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل سے رابطہ کرتے ہوئے اس میں اسلامک ویلیوز کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، کیوریز آتی ہیں جس میں ہم جوابات دیتے ہیں، اور پھر جب قانون سازی کا مرحلہ طے پا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کی انٹرونشن اور اس کی جو رائے ہے اس کے مطابق پھر اس میں ترمیم کی جاتی ہے، پھر اسے منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آراء ہے وہ اکثریت کے اوپر انحصار کرتی ہیں کہ جو آپ کے اراکین ہیں، جو آپ کا پینل ہے،
ان کی سفارشات اس میں اکثریت ہونی چاہیے، اس کی بنا پر پھر آگے حکومت ہاں یہ بالکل اس کا جو قبولیت کا آراء کی قبولیت کا ایک میکانزم ہے وہ اکثریت کی بنیاد کے اوپر ہے. ہمارے کونسل کے 20 ممبران ہیں جن میں سے کسی بھی وقت اجلاس کرنے کے لیے 5 ممبران کا ہونا ضروری ہے. 5 ممبران سے زائد ممبران اگر ہمارے ہیں تو ہم اجلاس اپنا کر سکتے ہیں. کوارٹرلی ایک اجلاس کم سے کم انعقاد پذیر ہونا چاہیے. اجلاس میں ہمارا شعبہ تحقیق کی طرف سے پیش کردہ مسائل کا ممکنہ حل تحریر کیا جاتا ہے، وہ ممبران کو رکھا جاتا ہے ایجنڈے کی صورت میں. ممبران اس کے اوپر اپنا انٹرونشن بھی لے کر آتے ہیں، شعبہ ریسرچ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں اور پھر ایجنڈے کو ترتیب وار اسی طریقے سے حل کیا جاتا ہے کہ پہلے اس مسئلے کی خواندگی کی جاتی ہے، مختلف ممبران سے ان کی آراء لی جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر آراء کو کنسولیڈیٹ کیا جاتا ہے اور رائے کا جو پہلو غالب اکثریت یا سارے کے سارے جس پر متفق ہیں اسے کونسل کے فیصلے کے طور پہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں اس فیصلے کو متعلقہ فورم کے ساتھ ڈیل کر لیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کونسل نے اس مسئلے کے اوپر کیا ہے اور اس کے مطابق آگے کارروائی کی جانی چاہیے. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب جس طرح کہ 20 اراکین کا جو آپ نے ذکر کیا تو اس میں تمام مکاتب فکر تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ آئینی طور پہ 2 ریٹائرڈ یا حاضر ججز جن کا تعلق پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کے کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کے ساتھ ہے تو 2 ججز وہاں سے آئیں گے. ایک ایٹ لیسٹ خاتون ممبر ہونی چاہیے اور لا بیک گراؤنڈ کے ساتھ ممبران ہونے چاہیے. پولیٹیکل اور سماجی علوم اور معاشی علوم کے ماہرین کی بھی اس میں گنجائش موجود ہے. تو اس طریقے سے کونسل زیادہ سے زیادہ 20 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے کوئی ایک جو ممبر بھی ہوتا ہے وہ ان کے اوپر چیئرمین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اگر ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، بہت اچھا اپنے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو مقاصد ہیں ان کو جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ آج کل جو ہے علماء کا یا مدارس کا کردار آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر با اثر ہے اس ملک کے اندر؟ دیکھیے مدارس اور علماء بہرحال اب بھی اپنی وقت معاشرے میں رکھے ہوئے ہیں اور معاشرے میں کثیر تعداد، ظاہر بات ہے 96.7% آبادی مسلمانوں کی ہے اور مسلمان اپنے مذہبی، اپنے سماجی، اپنے معاشی اور اپنے سیاسی معاملات میں ممکنہ حل کی تلاش کے لیے عالم اور مفتی سے ہی رابطہ کرتے ہیں. ہاں قانونی پیچیدگیاں جہاں پر زیادہ ہوتی ہیں اور قانونی معاملات جہاں پہ سرکاری اداروں کی انٹرونشن ہوتی ہے وہاں پہ پھر وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اسے ایسے فورم کے اوپر حل کریں کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ خرچ بھی نہ کرنا پڑے. اور عمومی طور پہ جو مدارس میں دارالافتاء موجود ہیں جہاں پہ للہ فی اللہ کام کرنے کے لیے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے مسائل کا حل بغیر کسی قسم کی فیس لیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان مدارس کے دارالافتاء پر اور مفتیان کرام پہ علماء کا آج بھی علماء کے اوپر آج بھی عامت الناس اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی پیش امام ہے کسی مسجد کے اندر امامت کر رہا ہے، کوئی عالم یا خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو وہاں پر بھی اس سے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اسی ہم دیکھتے ہیں جس طرح حضرت کے ابھی حالات حاضرہ میں جس طرح بھی آپ نے بات کی 96.6%، تو ابھی یہ تو بات صحیح ہے کہ دین کی طرف کافی رجحان ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں طلباء جو ہے مدارس میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی حالات حاضرہ پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہماری زندگیوں سے بہت مطلب دور نظر آتی ہے، ان دی سینس کہ غیر مسلم جو ہیں انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ تھا نا وہ اپنایا ہوا ہے. جھوٹ بھی ہم سے کم ہے، دھوکہ بازی بھی ہم سے کم ہے، باقی بے شک بدعمالیاں ہوں گی، سب کچھ ہے. لیکن اگر آج ہم ویسٹرن یا یورپ کے ساتھ اگر مقابلہ کریں تو وہ ہم مسلمان اس وقت اگر ہم یہاں پہ اس خطے کی اگر میں بات کروں تو ہم اس چیز سے بہت کوسوں دور ہیں. مذہب سے ہماری ایسی بیزاری ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی کلامی رہ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کرام جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ عوام الناس کے لیے کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس سے اتنے غافل ہوئے بیٹھے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے قرآن اور سنت، جی، یا قرآن اور سیرہ کہہ لیں آپ.
اور قرآن اور سیرہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. بالکل. حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے. یعنی قرآن کی اگر عملی تفسیر دیکھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی عملی تفسیر نظر آتی ہے. اچھا، ایک اس سے آگے پہلو آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فقہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا عمومی طور پہ مسلم معاشرے میں فقہ کا رواج زیادہ ہے. لوگ اسلام کو فقہ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سیرت کے پس منظر میں اس طرح کام نہیں ہو رہا. تو مذہبی طور پہ ہم اپنی فقہ کے ساتھ اسلام میں آگے چل رہے ہیں، موو کر رہے ہیں. سیرت والا پہلو تھوڑا سا اوجھل ہے. ٹھیک. ہمیں سیرت کے اس پہلو کو جو اوجھل ہو چکا ہوا ہے اسے منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم سیرت کے اس پہلو کو منظر عام پہ لے کر آ جائیں گے تو پھر یقینی طور پہ ہم معاشرے میں ایک وائبرنٹ چینج ہوتی ہوئی دیکھیں گے. یہ آپ عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ صرف میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. اور پرٹیکولرلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ہمیں عالم اسلام میں بالعموم یہ چیز نظر آتی ہے. صحیح ہے. کیونکہ سیرت کی بجائے فقہ کا رواج ممالک میں زیادہ ہے اور ہر ملک اپنے اس خاص فقہی پس منظر میں اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. جبکہ جو سیرت کا پہلو ہے وہ فقہ سے بلند و بالا ہے اور اس سے ذرا ممتاز ہمیں نظر آتا ہے. اور سیرت کے اندر پھر سب کو جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، سب کو ایک اکٹھا لے کے چلنے کی بات کی جاتی ہے. اگر آپ سیرت کو دیکھیے ہمارے سامنے سیرت میں مساق مدینہ ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی ایتھنک گروہ تھے، یعنی مسلمانوں کے دو بنیادی گروہ مہاجر اور انصار کے گروہ جو کہ اوس اور خزرج ہیں، مسلمانوں کے گروہ جو کہ بنو عباس ہیں، بنو امیہ ہیں، بنو ہاشم ہیں. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں رہنے والے وہ جو کہ بتوں کو پوجتے ہیں اور وہ جو کہ اگر کچھ کرسچنز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد مساق مدینہ کیا. گویا سب کو مدنی بنانے کی کوشش کی. جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں رہنے کے اعتبار سے پاکستانی ہیں. ٹھیک. تو اس وقت مدینہ منورہ میں جو بندہ بھی رہتا تھا وہ مدینہ منورہ کی نسبت سے مدنی تھا. یہ اور بات ہے کہ اگر یہودیوں نے مساق مدینہ سے تعارض کیا اور مساق مدینہ پہ عمل درآمد نہیں کیا اور انہوں نے بریچ کیا، اس مساق مدینہ کے معاہدے کو توڑا، تو توڑنے کے نتیجے میں جو سزائیں مقرر کی گئی تھیں اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. اور اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ سے بے دخل کیا گیا اور جا کے خیبر میں آباد ہو گئے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سیرت کا ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر ہم اپنے ملکوں میں مسلمان اپنے ملکوں میں اس کو اپنانا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے ہم ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی قائم کر سکتے ہیں. صحیح. اور پھر بین المسالک ہم آہنگی کو دیکھنا ہے تو آپ مواخات مدینہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے مختلف نظریات اور پس منظر کے حامل مسلمانوں کے مختلف 2 بڑے گروہ مہاجر اور انصار انہیں ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیا. اخوت کے دائرے کار میں یا اخوت کی زنجیر کے ساتھ ایک دوسرے کو جوڑ دیا. تو یہ مثال ایسی ہے جو خاص طور پہ اسلامی ممالک میں موجود مختلف طبقات اور گروہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہی ہے ان کے لیے روشن ہے کہ وہ اس طریقے سے آپس میں شیر و شکر ہو کے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہم آہنگی جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سٹیج کی حد تک نظر آتی ہے علماء کرام کی. اگر ہم بات کریں تو ویسے عام محراب و ممبر سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مخالفت جو ہے اس چیز کی مطلب نظر آتی ہے. اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ پھر اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قدرے کم ہیں اور ایک کثیر تعداد علماء کی، واعظین کی، آئمہ کی وہ اس پلیٹ فارم پہ ہونے والی گفتگو اور باتوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے اور نہ وہ باتیں ان تک پہنچ پاتی ہیں. ہمیں اس میکانزم کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے فورمز کے اوپر جو مختلف مسالک کے علماء اکٹھے ایک جگہ پہ جمع ہو کے جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حفظ مراتب اختیار کیے ہوئے ہیں اسے باقاعدہ طور پہ فلمایا جائے اور اسے
آن ایئر کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ علماء، بڑے علماء جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بیہیویئر اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ملن ایسا ہے، اور اسی ہی کو آگے پریویل کرنا چاہیے. لیکن وہ چیز نیچے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، اور اس ٹریکل ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں علماء تک محدود ہے لیکن عوام الناس میں وہ نیچے نہیں آ رہی، نیچے والے علماء اور ائمہ تک نہیں آ رہی ہے. تو بیچ میں ایک گیپ ہے، ہمیں حقیقت میں اس گیپ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے پلیٹ فارم پہ آپ کو بڑے علماء کی بجائے نچلے لیول کے جو علماء ہیں آپ کو انہیں انٹروڈیوس کرنے کی اور انہیں وہاں پہ بلانے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں پہ یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے اور براہ راست جو اس کے اندر انوالو ہیں انہیں آپ صحیح طور پہ تربیت دے سکیں. یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ضلعی امن کمیٹیاں ہوتی ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کریں، اپنا بہتر کردار ادا کریں. وہ نہیں رہا. دے کین ورک مور دین دیٹ. ان میں اہلیت ہے، ان میں ایک اس سے زیادہ کام کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے، تو وہ اپنی اس کیپیسٹی کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لے کر آئیں. ان کا جو امن کا پرچارک ہے وہ صرف ضلعی انتظامیہ کی انعقاد کردہ میٹنگ تک محدود نہ ہو. یعنی جمع غفیر ہمیں جمعے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ علماء کے سامنے اتنی بڑی وافر مقدار وہ چیز جو وہاں پہ بیان کر کے آتے ہیں وہ چیز اپنے علماء کے، اپنے جمع، اس عوام کے جمع غفیر کے سامنے بھی اس کو بیان کریں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، اب اس ٹائم معاشرے میں جو آپ عدم برداشت کی اگر ہم بات کریں تو اس کی کیا وجہ کہ اس قدر گھر گھر میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں پائی جا رہی ہے. ہم کسی کی بات سننے کو، ماننے کو تیار نہیں ہیں. کوئی اگلے کا موقف جو ہے ہم جب تک اپنی پیش نہ کر دے، اگر ہماری کوئی ایسی ہمارے کوئی مخالفت، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم جو ہے بڑے دل برداشتہ ہو چکے ہیں اس وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی اگر ہم بات کریں اسی روشنی میں ہمیں اس کا حل بتائیے گا؟ کیا کہ شیطان کا کوئی ایکسٹرا وار ہے ہمارے اوپر کہ جو ہمیں جو ہے اس طرف آنے نہیں دیتا، جو صبر، جو تلقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتائی تھی، سکھائی تھی؟ دیکھیے، جو اخلاق عالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اسے کتنا اپناتے ہیں، ہم دوسرے کی بات کو برداشت کتنا کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو بیان کرنے کے بعد اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی بات بھی سن سکیں. یہ تمام چیزیں حقیقت میں ایک تربیت کے پروسیس کے بعد، تربیت کے ہونے کے بعد آتی ہیں. ہمارے ہاں بنیادی طور پہ اس وقت معاشرے میں تربیت کا میکینزم کمزور پڑ گیا ہے. تربیت کا یہ میکینزم شروع ہوتا ہے ایک فیملی سسٹم سے، والدین سے. ہمارے ہاں پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا جو آہستہ آہستہ شہروں میں سنگل پیرنٹ یا سنگل فیملی سسٹم کی طرف منتقل ہو گیا. جوائنٹ ختم ہو گیا، اب سنگل میں والدین ہیں، بچے ہیں. والدین ایک یا دونوں کے دونوں وہ باہر کام پہ، جاب پہ نکلے ہوئے ہیں. خاص طور پہ اسلام آباد میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جاب پہ نکلے ہیں، بچے پیچھے کھیلیں، یا تو ڈے کیئر سینٹر کے اندر ہیں یا پھر الٹرنیٹ ڈیز کے اوپر ان کی پرورش ہو رہی ہے اور ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو تربیت کی ایک بنیادی، ایک بہت بڑی لیکی چیز ہے، تربیت کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم آنے والی نسل میں صبر کے اس پہلو کو کم دیکھتے ہیں. اچھا، پھر تعلیم کے حصول نے نوجوانوں کو، طلباء اور طالبات کو کھیل کے میدانوں سے دور کر دیا ہے. صحیح. کھیل کا میدان پیشنس، صبر پیدا کرنے کا بہت اہم جگہ ہے. ظاہر بات ہے، دو ٹیمیں ہوتی ہیں، کھیلتی ہیں، ایک جیتتی ہے، ایک ہارتی ہے. ہارنے سے کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے. ہار برداشت کا دوسرا نام ہے. بالکل. تو جب کوئی بندہ کھیلے گا ہی نہیں اور وہ ہارے گا نہیں تو برداشت اس میں کیسے آئے گی؟ تو کھیلوں کے میدان ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. پرانے وقتوں میں سرکاری اسکولوں کے ساتھ کھیلوں کے میدان ہوا کرتے تھے. اب پاکستان کی 80% آبادی کے بچے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جو 4 کمروں سے لے کے 10 مرلے کی کوٹھی کے اندر بنے ہوئے ہیں، جن کا کھیلوں کے میدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز، معاشرے کے ٹینشن کو ہمارے لوکل کلچر ریلیز کرتا ہے. صحیح. لوکل کلچر کے اندر میلے، ٹھیلے، مختلف فصلوں کی کٹائی کے موقع پہ لوگوں کا جمع ہونا، یہ تمام چیزیں انسان کے جو تکلیف اور اس کی سوروز ہیں، اس کی غم ہے، اس کے دکھ ہیں، اس کو ایگزاسٹ کرنے کا سبب بنتا ہے. بدقسمتی سے غائب ہو چکا، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. ہمارے دیہاتی کلچر سے میلے نکل گئے ہوئے ہیں
ان میلوں کے نکلنے کی وجہ سے بھی اب میلوں کے اوپر کبڈی کے میچ ہوا کرتے تھے، یعنی کھیلیں جو ہیں وہ صحت مندانہ جذبہ پیدا کرتی تھیں جیت اور ہار کا، وہ ختم ہو گیا ہے. جب وہ ختم ہوا ہے تو عام معاشرے سے بھی وہ ختم ہو گیا ہے. اب ایک بچے کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ اس کا کلاس فیلو اس سے زیادہ نمبر لے جائے، اور وہ خود نمبر لینے کی مشین بنا ہوا ہے، ریبورڈ بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے 100% تو ریبورڈ کام کرتا ہے. 1200 میں سے 1200 نمبر لے کے بچہ وہ پہلی پوزیشن حاصل کر رہا ہے. 1200 میں سے 1195 نمبر ہیں، 1200 میں سے 1190 نمبر ہیں، صرف 10 نمبر کم. ہمارے وقتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. جب ہم اسکول پڑھا کرتے تھے، کالج پڑھا کرتے تھے کہ اتنے نمبر آئیں. مان لیا کہ بچے آج کل کے بہت ذہین ہو گئے ہیں، لیکن وہ ذہانت صرف علم کے میدان میں ہمیں نظر آ رہی ہے جو انہوں نے پڑھا ہے. لیکن جب انہیں ہم معاشرتی طور پہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بٹھائیں گے تو وہ معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر پاتے. بچے نمبر لے کے آپ کو پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن لیتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن انہیں تو آپس میں ملنے کا طریقہ نہیں پتہ، انہیں تو آپس میں کھانے کے طریقے نہیں پتہ کہ کس طریقے سے جب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو ہم کھانا کھائیں گے، اور کیسے ہم نے کھانا لینا ہے، اور لوگوں سے ہم نے بات چیت کیسے کرنی، لوگوں سے ہم نے ملنا کیسا ہے. ان بچوں کو تو یہ نہیں پتہ ہے. یعنی کہ تعلیم یہ ان کو گائیڈ لائن نہیں دے رہی، آپ سے سمجھتے ہیں تربیت نہیں ہو پا رہی، تربیت نہیں ہو پا رہی، اور تربیت گھر سے بھی نہیں ہو پا رہی، اور گھر سے بھی نہیں ہو پا رہی. اب دیکھیں ٹیچر نے تربیت کرنی ہے، ٹیچر کی طرف سے آپ سرکاری اسکول میں یا اسکولوں میں آ جائیں. اب اسکولوں کے اندر جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں کا جو مین موٹیو تعلیم کی بجائے پیسے کا حصول ہے. انہیں سے کوئی پرواہ نہیں کہ کلاس کے اندر کتنے بچے بیٹھے ہوئے، انہیں تو اپنی فیسوں سے غرض ہے. اور جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں اکثر کے جو ٹیچر ہیں وہ یا تو کم تعلیم یافتہ ہیں یا انٹرینڈ ہے. اچھا، ٹرین ٹیچر آپ کو سرکاری اسکول میں ملتا ہے، لیکن سرکاری اسکول میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹرین ٹیچر بھی وہاں پہ کام نہیں کر پاتا. پھر شام کے ٹائم پہ ٹیوشن اور اکیڈمیاں آ گئی ہیں. اکیڈمی میں تربیت کیسے ہوگی؟ 40 منٹ کے اس پیریڈ کے اندر ٹیچر نے پڑھانا بھی ہے، ان کے سوال جواب بھی لینے ہیں، ان کا ٹیسٹ سیشن بھی 10 منٹ کا کرنا ہے، اس نے اٹینڈنس بھی لگانی ہے. تو وہاں پہ تربیت کہاں ہے؟ تربیت تو کہیں بھی نہیں ہے. اچھا، پھر پرانے زمانے میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم یا محلے کا نظام ہوا کرتا تھا تو محلے میں کسی گلی کے نکر کے اوپر ایک بابا بھی بیٹھا کرتا تھا اپنا سٹک لے کے، وہ پورے محلے کے اوپر نظر رکھتا تھا. کوئی بچہ بھی غلط کرتا یا خرابی کرتا تو وہ اس کے گھر میں اس کے ابا کو شام کو بتاتا کہ آپ کے بچے نے آج یہ کام کیا، آپ کے بچے نے آج یہ کام کیا. آج ہمارے والدین اس قسم کے بابوں کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی بھی قسم کی غلطی کر ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے جو تنقید کو سہنے کا ملکہ تھا، کریٹیسزم تھی، پازیٹیو کریٹیسزم، وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. صحیح. اور جو جتنے بھی کریٹیسزم آ رہی ہے تمام کے تمام نیگیٹو آ رہی ہے، دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے آ رہی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس وقت عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں، مسلمانوں پر ظلم کی بات کریں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسلامی ریاست کے تناظر میں آپ اس کلمہ حق کہنے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو یہ والی حدیث مبارکہ کا کانٹیکس ہے، جی، یہ حکومتوں کے طرز فکر اور طرز انداز سے بدل چکا ہے. ازمنہ قدیم میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور باقی ساری اس کی رعایا تھی. بادشاہ کچھ مصائب تھے اور بادشاہ کا کہا ہوا قول جی وہ حرف آخر تھا. صحیح. وہ غلط کرے صحیح کرے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے غلط کو غلط کہنا. اچھا، آج کل اب حکومت فرد واحد کا نام نہیں ہے. صحیح. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں حکومت کسی بھی وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. وزیر اعظم پلس کیبنٹ، یہ پورا کا پورا مجموعہ مل کے ایک باڈی ہے، ایک پوری باڈی ہے. اب یہاں پہ جو تنقید ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کے اوپر ہے. یہاں پہ جو تنقید ہے وہ حکومت کے ان رویوں کے اوپر ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ روا رکھیں گے. ٹھیک. اب اس کے لیے آج کے زمانے میں اب جیسے صحافی ہے، اگر وہ صحیح طور پہ کالم لکھتا ہے اور وہ حکومت کی پالیسیوں پہ جائز تنقید کرتا ہے تو یہ یقینی طور پہ سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بات ہے. ٹھیک ٹھیک صحیح. لیکن ہم تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ
یہاں پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے برے انداز سے، برے القابات سے، برے الفاظ سے جب تک دوسرے کو ایڈریس نہیں کیا یہ کلمہ حق ہی نہیں ہے. صحیح بھئی کلمہ حق کا بھی ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ حدود اور دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہے. اور اس حدود اور دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جس میں آپ تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. آپ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ ریفارمیشن کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ صرف اور صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو سسٹم ہی عجیب ہو گیا ہے کہ ہر پارٹی کے ساتھ اس کے ساتھ صحافی ہیں، اور بہت کم صحافی اب آج کل ایسے دیکھتے ہیں جو کہ تنقید برائے اصلاح ہے، ورنہ تنقید برائے تنقید نظر آتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو اگر جس طرح بھی آپ نے بات کی نا، تو ایک فاسق و فاجر حاکم کی بھی اطاعت ضروری ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہمیں حدیث کے پہلو سے ذرا بتائیے گا کہ وہ کس زمرے میں آتا ہے، اور عوام الناس کے لیے اصلاح کے لیے اگر آپ کا اس میں ہمیں پیغام مل سکے. دیکھیے، آئیڈلی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کا سربراہ اور حکومت کا سربراہ ہے وہ ان تمام کوالٹیز پہ پورا اترنا چاہیے جو کہ ازمنہ قدیم میں لکھی گئی مملکت کے امور کے بارے کتب میں موجود ہے، جو کہ قرآن اور سنت سے اسلامی تاریخ میں موجود ہے. آج کے زمانے میں چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بھی حکومت ایسے اقدامات نہ اٹھائے جس سے خاص طور پر اسلامی عبادات کے اوپر قدغن آتی ہے، اس وقت تک آپ اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، اس وقت آپ نکل نہیں سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد یا حکمران ایسے ہیں جو کہ 100% اس کیٹیگری یا اس لیول کے اوپر نہیں آتے ہیں جو کہ پرسکرائبڈ ہے، لیکن اگر ان کا عمل اور ان کا کام اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کے معاملات کو حل کرنے کے ساتھ اور انہیں بنیادی تعلیم، صحت کے بنیادی معاملات اور زندگی گزارنے کے بنیادی اجزاء اگر انہیں بہم پہنچائے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ اطاعت کی جانی چاہیے. اور ان کے ان معاملات کو جو کہا گیا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اولو الامر جب تک خلاف اسلام کوئی قدم نہ اٹھائے اس وقت تک اس کی اطاعت واجب. بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 منٹ میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک امت کے اتحاد و اتفاق اور محبت اور مودت کا ایسا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پیغام حاصل کروں، خاص کر نوجوانوں کے لیے بھی. اور یہ بھی اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مسلمانوں کی جو آواز، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا جس طرح ظلم ہو رہے ہیں، تو ہم ان کی مدد کے لیے کیا اقدامات، کیا عوامل جو ہم ایسے ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا اکٹھ ہو کر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا جاتا ہے ان ممالک کے بارے میں جو کہ مسلم ممالک پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس غیظ و غضب میں ہم اپنے ہی ملک کے عوام، ادارے اور اساتذہ کو تباہ کر دیتے ہیں. ایتھکس آف پروسیشنز ہونے چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جلسہ یا جلوس کے ایتھکس کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں. آپ یورپ میں نکلنے والے لاکھوں افراد کے جلوس کو دیکھیے، کہیں پر بھی حتیٰ کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی درخت کی کوئی شاخ ٹوٹی ہے. انتہائی پیسفل ہوتے ہیں. یہی پیسفل پروسیشن دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں کے اوپر اپنا ایک بھار رکھتے ہیں اور اس سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ ہر چیز تشدد کی نظر ہو جاتی ہے. تو ہمیں تشدد سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنے ان تمام احتجاجات کو کرنے کی ضرورت ہے. بھلے ہی ہم عرب کنٹریز کے ساتھ ابھی اتفاق رائے نہ بنی ہو تمام عرب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے انڈیویجولی ہر ملک کو کرنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہر بندے کو اس بات کا احساس ہونا بھی چاہیے اور اظہار بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں کہیں پر بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے اعانت اور مدد ہونی چاہیے. بالکل صحیح، درست فرمایا. حدیث میں بلکہ جس طرح آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کسی ایک حصے میں بھی اگر تکلیف ہو کسی مسلمان کو، پورا جسم جاگ کر اس تکلیف کے علم کو محسوس کرتا ہے. بالکل صحیح. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا اور سنا، بہت ہی خوبصورت بات تھی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر راغب حسین امین صاحب کے ساتھ جو ہے آج گفتگو کر رہے تھے. تو آپ نے انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا. مزید کوئی موضوعات جو آپ ہمیں ایسا دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں تو آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.